بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ان شارٹ بتاتا جاؤں گا کہ ہمارے تمام رشتے جو موجود ہیں ان سب کی بنیاد محبت ہے۔ جتنے بھی رشتے ہیں ہمارے ان سب کی بنیاد محبت ہے۔ اور نبی سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عشق کا ہے۔ کیا ہے؟ عشق کا۔ محبت ہم سب آپس میں کرتے ہیں، ہماری تمام رشتوں کی بنیادی محبت ہے۔ اس میں ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، دوست بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، یہ سب کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ لیکن کبھی کبھی عداوت بھی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا، دوست دوست سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، بھائی بہن میں نہیں پڑتی، جبکہ ان تمام رشتوں کی بنیاد محبت ہے۔ لیکن کبھی کبھی دوریاں بھی دکھ جاتی ہیں، اچھی بات نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے اس سچائی کو سامنے رکھتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جب دوریاں ہوتی ہیں، جب پوچھا جائے کہ دوست دوست میں دوری ہو گئی، اور اگر پوچھا جائے کیا بات ہے، تم تو بڑے آپس میں محبت کرتے تھے، اچانک دوریاں کیسے؟ تو دوست جواب دیتا ہے، میرے دوست نے ایسی بات کہہ دی، ایسا عمل کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا، اس لیے میں دور ہو گیا۔ ماں کبھی کبھی اپنے بیٹے سے کہہ دیتی ہے، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ ماں جس کی محبت میں شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر اس ماں سے پوچھا جائے کہ تو اپنے لگتے جگر کو یہ کہتی ہے دور ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، ایسا کیا ہو گیا؟ تو ماں بھی یہی جواب دے گی کہ میرے بیٹے نے ایسا عمل کر دیا، میرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی کہ مجھے بہت برا لگا۔ تو ان تمام محبت کے رشتے جس کی بنیاد محبت ہے، ان رشتوں میں جب دوریاں آتی ہیں، جب پوچھا جائے کیا ہو گیا، تو جواب ایک ہی آتا ہے، ایسا کہہ دیا، ایسا عمل کر دیا، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا۔ تو مجھے سے مراد کیا ہے؟ آپ کو اپنے وجود کا احساس ہے، یعنی محبت جب ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس میں وجود کا احساس باقی رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ وجود کا احساس، اپنی ذات کا احساس باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے روابط جو ہیں اسے محبت کہتے ہیں۔ اور جب وجود کا احساس ختم ہو جائے، آپ کو اپنی ذات کا احساس ہی ختم ہو جائے، اس کا احساس ختم ہو جائے، اس جذبے کو عشق کہتے ہیں۔ جب تک وجود کا احساس رہے گا تب تک وہ عشق کی منزل نہیں ہے، وہ محبت ہی ہے۔ اور جیسے ہی وجود کا احساس ختم، عشق کی منزل شروع۔ تو یہ جذبہ ہمارا کس کے ساتھ ہونا ہے؟ نبی کے ساتھ، کیونکہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کو بھولے نہ، جب بات نبی کی آئے، جب بات نبی کی آئے، ٹھیک ہے؟ تو تمام رشتوں کی بنیاد محبت، اور نبی سے جس رشتے کی بنیاد ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ جہاں پر ایک مومن کا ایمان اکملیت حاصل کر لیتا، وہ کیا ہے؟ عشق کی منزل میں جب پہنچ جائے، یعنی اپنے وجود کو بھول جائے، صرف یاد رہ جائے، تو نبی 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 نبی، اسے عشق کہتے ہیں۔ اور محبت اور عشق کے درمیان بھی ایک چیز ہے جو رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ کہہ کر
اپنے بندوں کو کہہ دیا، اے میرے حبیب کہہ دیں ان سے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تمام رشتوں کی بنیاد محبت جو ہمارے درمیان ہے، نبی سے عشق، وجود کا احساس ختم کر دو تب مومن ہوئے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ہے کیا؟ مودت۔ تو اگر مودت کو محبت کہہ دیا جائے تو چوائس باقی ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اچھا لگا یا مجھے برا لگا، مجھے پسند ہے یا مجھے نہیں پسند، چوائس باقی ہے۔ تو چوائس محبت تک ہے، عشق وجود کا احساس ہی ختم، تو پھر مودت کیا ہے؟ تو مودت غیر مشروط محبت کا نام ہے، انکنڈیشنل لو۔ کوئی کنڈیشن آپ لگا ہی نہیں سکتی، اللہ نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا۔ انکنڈیشنل یعنی ہمارے رشتوں سے اوپر اور نبی سے نیچے یعنی بیچ میں، اور اس کا اشارہ نبی نے دے دیا۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میری آل سے محبت کرو اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو کوئی بندہ رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی تک نہ پہنچے، اور کوئی امتی نبی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ آل تک نہ پہنچے، جب تک کہ وہ سمجھ میں آیا کچھ؟ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جب مقرر کوئی امپورٹنٹ بات کہتا ہے تو آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اسے دہرانا پڑے گا ورنہ آپ سوچ نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ نعروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ جو وقت سوچنے کا ہے، جو وقت ذہن میں بیٹھالنے کا، اسی وقت لگ جاتا ہے نعرہ یہ اہل سنت میں آ جاتا ہے۔ تو قطعی طور پر آپ نعرہ نہ لگائیں، سنجیدگی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھتے سمجھتے نعروں میں گم ہو جائیں، اور ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو پر ایک چیز بڑی جم کے ہے، نعرے۔ ضرورت اس وقت سنجیدگی اختیار کر کے بات کو غور سے سننے کی ہے۔ خوب نعرے لگ کے اب 2:30 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ سنجیدگی سے سن لیں کچھ باتیں، مناسب ہے بات؟ ورنہ مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نعرے لگاتے ہیں تو سننے والوں کا بھی اور سنانے والے کا، اور میں وہ مقرر نہیں ہوں جو نعروں سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ میں نعرہ لگوانے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، جو مجھے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ملا ہے وہ میں تمہیں دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ میں اکثر کہتا بھی ہوں ہر اسٹیج پر آنے والے سے، اور اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی شخصیتوں کو دیکھنے والے اور سننے والوں سے بھی ایک پیغام دیتا ہوں۔ اسٹیج پر آنے والے ہمیشہ جب اسٹیج پر آئے تو یہ سوچ لے کر آئے، اس نیت سے آئے کہ میں آج اپنی ملت اور اپنی قوم کو کچھ دینے جا رہا ہوں۔ اور آپ جب اس طرح کی محفلوں میں آئیں تو اس سوچ اور اس نیت سے آئیں کہ آج میں اپنے علماء اور مشائخ سے کچھ لینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ لین دین تھوڑا مزہ دے گا اور لائف میں تبدیلی آئے گا۔ تو میں جو بات کہہ رہا تھا
کہ کوئی بندہ اس وقت تک اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ہی قریب نہیں کرے گا تو ہوگا کیسے؟ تو اللہ اس بندے کو قریب کرتا ہے جو اس کے حبیب کے قریب ہو جاتا ہے، جو اس کے حبیب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور امتی حبیب کے قریب کیسے ہوگا؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نبی کی آل کے قریب نہ ہو جائے، کیونکہ فرمان نبی ہے کہ میری آل سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، انکنڈیشنل، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ یعنی محبت اس جذبے کو کہتے ہیں جس کی بنیاد ہمارے تمام رشتوں کی ہے۔ اس تو اوپر ہونا چاہیے نا کہ رب حکم دے رہا ہے، اسپیشلی کہہ رہا ہے، اور کس سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس جماعت سے جس کی نیت، جس کی محبت میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھو کہ صحابہ کرام اور انصار صحابہ جو ہمارے نبی کو دعوت دے کر مدینہ لائے اور بڑی محبت سے میزبانی کیا، ہر بات پر ہمارے نبی کے لبیک کہا اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار۔ نبی کا پسینہ تو اپنے وجود کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ جماعت ہے سامنے۔ اس نے سوچا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، ہم تو جہنم کے دہانے پر کھڑے تھے، یہ ہمارے نبی کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں کھینچ کر جنت کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ ہم ظلم اور بربریت کے نت نئے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے، اس نبی نے ہمیں اپنے قریب کر کے انصاف کرنے والا بنا دیا، محبت کرنے والا بنا دیا، رحم دل بنا دیا، مدد کرنے والا بنا دیا، صاحب علم بنا دیا، جبکہ ہم جہالت کے اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ اتنے احسانات، اتنی کرم فرمائی ہمارے نبی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی کچھ خدمت کریں۔ یہ سوچ، اللہ تو علیم و خبیر ہے نا۔ میں ان لوگوں کی بھی دعوت دے رہا ہوں کہ اس بات کو سنو جس کو تمہیں شک ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی علم غیب رکھتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو مشکوک ہیں، تو کیا اس بات پر بھی مشکوک ہے کہ اللہ کو خبر ہے؟ اللہ تو علیم و خبیر ہے، تم بھی اس پر متفق ہو۔ وہ صحابہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی خدمت کریں، یہ سوچ لے کر نبی کی بارگاہ میں کچھ اکٹھا کیا، پوٹلی باندھی لے کے پہنچے، اور اس سے پہلے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر کرتے وہی نازل ہو گئی، اور کیا آئی؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں، ان سے کہہ دیں، اپنے صحابہ سے، اپنے فالوور سے، یہ جو آپ کی معیت میں رہتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بجز اس کے کہ تم میری قرابت سے مودت کر۔ اور یہ پیغام ان ہاتھوں میں گیا جو عادل ہیں، یہ اللہ کے رسول کے، ہمارے تمام صحابہ کرام جو بھی ہیں یہ سب عادل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا، ایمانداری کے ساتھ انہوں نے پہنچا دیا اور ایمانداری سے اس پر عمل کیا۔